زمانۂ جاہلیت میں بھی حج کا نظام موجود تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ سعی کی جاتی تھی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، تو کچھ بت رکھے ہوئے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ہم سعی کریں گے تو وہ غلط کام تو نہیں ہو رہا یہ، کیونکہ یہاں پر بت رکھے گئے تھے پہلے اور لوگ جو ہے وہ پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ یہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہی حضرت ہاجرہ سلام علیہا دوڑی تھیں جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام علیہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ گئے تھے۔ یہ ان کو دیکھ کر وہ گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا یاد آتا ہے، تو یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس جو کوئی اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج یعنی کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ عمل غلط تھا، لیکن سعی کرنا حج اور عمرے کے درمیان یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کوئی نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو اور وہ اس کو چھپائیں، اسے عام نہ کریں، ان کے لیے کیا انجام ہے، یہ بات اب آ رہی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یہ بڑا ہی ہلا دینے والا مقام ہے قرآن کا۔ جن کو اللہ نے کتاب عطا کر دی اور اب ان کی ذمہ داری کے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ کتاب میں واضح کر دیا گیا، لیکن اب جن کی ذمہ داری وہ نہیں پہنچا رہے تو وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہیں، یعنی اس کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور لوگوں کی لعنتوں کے بھی مستحق ہیں، یعنی لوگوں کی بد دعاؤں کا وہ شکار ہوں گے۔ اور فرمائیے آج کتاب کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس، امت مسلمہ کے پاس۔ اللہ نے یہ آخری ہدایت نامہ عطا فرمایا، تمام انسانیت کے لیے عطا فرمایا، ہر بات کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی۔ انسانیت تو تلاش میں، وہ سسک رہی، وہ پس رہی ہے ظلم کے تحت، وہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس، امت مسلمہ کے پاس، ہم ذمہ دار ہیں انسانیت تک اللہ کے اس کلام کو پہنچانے کے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے۔ ہم نہیں پہنچا رہے، آج دنیا میں فساد ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، لوگوں کی حقوق پامال ہو رہی ہیں، اس کا وبال ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کی بھی لعنت، رحمت سے دوری۔ آج مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، کشمیر اور فلسطین، افغانستان اور عراق اور دنیا کے دیگر علاقوں میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دنیا ظلم کا شکار ہے، لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتی ہیں، کیوں؟ ہم یہ حق ان تک نہیں پہنچا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور واضح کر دیا پیغام کو۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ توبہ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اب عمل کی اصلاح بھی کرو اور بیان کرو، واضح کرو، بالکل اللہ کے اس کلام کو پہنچاؤ انسانیت تک، خود عمل کرو، ایک اجتماعی نظام ڈیولپ کرو لوگوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور تمام انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ جو یہ کریں، فرمایا کہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف فرما دیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ ہمیں
اس سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن کی دعوت کے عام کرنے اور قرآن کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود معبود واحد ہے، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 164، یہ پہلی وہ بڑی آیت ہے، وہ نگینہ اور وہ موتی جو 4 لڑیوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اس ایک آیت میں 10 آیات کا بیان ہے۔ آیت کے معنی نشانی، آیت کی جمع آیات۔ اب اس ایک ہی آیت میں اللہ کی 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو اس کو آیت الآیات کہا جا سکتا ہے، وہ ایک آیت جس میں اللہ کی کئی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اللہ کی معرفت کے حصول کے ضمن میں ان آیات و نشانیوں پر غور و فکر کرنا بہت اہم ہے، اور قرآن نے بار بار اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ کو پہچان لو گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے بدلنے میں، یہ کہ بعد دیگرے وہ آتے ہیں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو زندگی عطا فرمائی اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جو بھی ان میں غور و فکر کرے گا اللہ کو پہچان لے گا۔ یہ کائنات کا نظام آپ سے آپ پیدا نہیں ہوا، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کریں گے تو اللہ ہی تک پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں ان آیات میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کم تر شے پر رک جاتا ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہو، شرک کر جاتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کو ہمارے لیے اللہ نے سجایا، یہ کروڑا کروڑ نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اس کے اذن، اس کی توجہ کے بغیر ہم ایک لمحے بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اپنی یہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے ظالم لوگوں کا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب کہ وہ عذاب دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، دیکھیں گے کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔
اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔